الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفر عن ذکرہ الغافلون۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہماری بات چل رہی تھی گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کے نقصانات کیا ہیں اور گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ گناہ کی تعریف پہلے کر دی گئی، گناہ کے نقصانات چل رہے تھے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ گناہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے بندوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے ایسا پکڑا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے پانی کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی بستی کو الٹ دیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے چیخ اور پکار کے ذریعے سے تباہ برباد کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور ان کے لشکر کو پانی کے اندر ڈبو دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے غالباً قوم شعیب کی بستی کو آسمان کے اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اور اگلی امتوں میں ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ انسانوں کی کھوپڑیاں جو ہے وہ زمین سے پٹک رہی تھی اور ان کے بھیجے باہر اللہ تعالیٰ نے نکال دیے، جس کو قرآن میں یوں کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہ کی سبب ایسا پکڑا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے تیز اور تند ہوا ان کی طرف ایسی بھیجی۔ بڑے بڑے انسان تھے، 50 فٹ کے انسان ہوتے تھے، درختوں کی طرح، جیسے کہ ہمارے یہاں کوکونٹ ناریل کے درخت ہوتے ہیں، اتنی لمبائی اور ہائٹ والے وہ انسان ہوتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی طاقت، ان کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے زیر و بالا کر دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، گناہ کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں۔ اب یہ پکڑ کیسے آتی ہے؟ اس کی 3 ترتیب ہے، اللہ کی 3 طریقے ہیں۔ اس سے پہلے آپ گناہ کے نقصانات سمجھ لو۔ پہلا نقصان، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گرفت کرتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ کا نقصان یہ کہ دل کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل کا چین اور سکون اگر اٹھا ہوا ہے تو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی پر نظر کرنی پڑے گی کہ کہیں میرے دل کا چین سکون کہیں میرے گناہ کی وجہ سے تو اللہ نے نہیں اٹھا لیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں، کہ یا نبی اللہ، نیکی اور گناہ کسے کہتے ہیں، آپ ذرا بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، خوش خلقی، اچھے اخلاق، یہ نیکی کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، تیرے دل میں جب بے چینی ہو، بے اطمینانی ہو، سکون ختم ہو تو سمجھ لے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی وجہ سے۔ پھر آگے گناہ کی تعریف عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جس کام کے کرنے میں تجھے تردد ہونے لگے، ڈر محسوس ہونے لگے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جاوے، یہ جس وقت تیرے دل میں آوے، جو کام تو کرنے جا رہا ہے اس کام کے بارے میں تیرا دل یوں کھٹکنے لگے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جاوے، لوگوں کو پتہ نہ چل جاوے، والاسم، اسی کا نام گناہ ہے۔ تو دل کا چین اور سکون اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کی وجہ سے اٹھا لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ اس کو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
کہ جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، یعنی نیکی چھوڑ کر گناہ کرنے لگتا ہے، طاعت بندگی چھوڑ کر معصیت اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، ان ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں، چین ختم کر دیتے ہیں، راحت اٹھا لی جاتی ہے، سکون ان کی زندگیوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کا ہے عذاب، قیامت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا عذاب ہی ہوتا تو کافی تھا، سستا سودا تھا، دنیا میں نمٹ جاتا، 60 70 80 سال میں آدمی ختم ہو جاتا ہے، سب بند ہو جاتا، پورا ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں یہ گنہگار بندہ بغیر توبہ کے چلا گیا، اگر اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، گناہ والی زندگی، معصیت والی زندگی، گندا پن لے کر، گناہ کا گندا پن لے کر دنیا سے گیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، سب دیکھتا تھا، سب مجھے پتا تھا، آج میری آنکھوں کی روشنی کہاں چلی گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے نیکی والی زندگی چھوڑی، بھلائی والی زندگی چھوڑی، بندگی والی زندگی چھوڑی، گندگی والی زندگی اپنائی، گناہ میں لت پت رہا، تو گناہ تو ہو جاتا تھا لیکن افسوس اس پر تھا تیری زندگی پر کہ گناہ پر تو جم گیا، مصر ہو گیا، ڈٹ گیا، دلیری کرنے لگا، کبھی تو نے غلطی سے بھی یوں نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو میرے بندے اس گناہ کی نحوست یہ کہ بغیر توبہ کے جب دنیا سے تو آیا ہے تو تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ چیز ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ گناہ نہ کرنے کا قرآن نے نہیں کہا ہے، گناہ سے بچنے کا کہا ہے، اور گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنے کا کہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پہلا گناہ کا نقصان، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے بندوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ کا نقصان یہ کہ دل کا چین اور سکون اللہ چھین لیتے ہیں۔ اچھے مکان ہوں گے، اچھی گاڑی ہوگی، اچھے آرام کے سارے اسباب ہوں گے، لیکن وہ یوں کہے گا مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، بے چینی ہو رہی ہے، دل نہیں لگتا، یہ کہے گا کیوں؟ اس لیے کہ گناہ والی زندگی ہے۔ تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل اللہ کے نور سے خالی ہو جاتا ہے، دل جو روحانی اعتبار سے جو دل نورانی ہونا چاہیے، گناہ کی وجہ سے وہ نور ظلمت سے بدل جاتا ہے۔ دل ہے نا، دل اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اللہ کہیں نہیں سماتا، مومن کے دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ اس لیے دل میرا اور آپ کا جتنا پاک، جتنا صاف، جتنا شفاف، اتنا مزہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، سمجھے؟ ایک جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ وہ گوشت کا لوتھڑا جب اچھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، تو سارا بدن نورانی ہوتا ہے، آنکھیں نورانی، ہاتھ نورانی، پیر نورانی، بولنا نورانی، سوچنا نورانی، ہر عمل اس کا نورانی ہوتا ہے۔ اور جب وہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑتا ہے تو آنکھیں بگڑتی ہے، دل بگڑتا ہے، دماغ بگڑتا ہے، ہاتھ، اعضاء، پیر سب بگڑنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے میں گرا دوں، حالانکہ اس کا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا، ایک ہی ماں کے ساتھ کھایا پیا بڑے ہوئے، لیکن اب دل میں آنے لگا کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا، میں اس کو کیسے پیچھے کر دوں۔ جب دل بگڑتا ہے تو پھر معاف کرنا، حقیقی بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے مرنے کی دعا کرتا ہے۔ دل بگڑتا ہے تو دل کی نورانیت اور روحانیت گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔
پھر دل مسجد میں نہیں لگتا، قرآن کھولنے میں نہیں لگتا، اللہ کا نام لینے میں دل نہیں لگتا۔ اب بہت ساری مرتبہ آپ کو تجربہ کرنا، انوبھو کرنا، آپ سوچیں گے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، فری بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ تسبیح اٹھانے کا آپ کا جی نہیں چاہے گا، مزہ نہیں آئے گا اس میں۔ تو اس وقت سوچ لینا کہ میرا دل گناہ کی وجہ سے اس میں اللہ نے سیاہی لگا دی ہے، کالا پن لگا دیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک اللہ کالا داغ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ لگا ہے، سارا دل اس کا نورانی ہے، ایک ہی جگہ لگا ہے۔ ابھی تو توبہ کرتا ہے تو توبہ کے پانی سے اللہ اس کالے پن کو دھول دیتے ہیں، پھر وہ سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہ کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، لگتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے گناہ کے سبب ان کے دل پر زنگ لگ گیا، کاٹ لگ گیا، ان کا دل سیاہ ہو گیا۔ اب خیر کی بات اندر نہیں اترتی، بھلائی کی بات اندر نہیں اترتی، کیوں؟ اس لیے کہ دل کالا ہے، سیاہ ہے۔ اس لیے تین بڑے نقصان ہے گناہ کے۔ پہلا نقصان، اللہ ناراض، اللہ ناراض تو اللہ پکڑ کرتا ہے۔ پکڑ کیسے کرتا ہے؟ تین طریقے سے کل عرض کروں گا، شاید کل ہماری مجلس نہیں ہوگی، یہاں ایک اعتکاف والوں کا جوڑ ہے کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کل مجلس ہے نماز کے فوراً بعد۔ خیر، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے بندوں کی پکڑ کرتا ہے، پہلا نقصان۔ اور گناہ کا دوسرا نقصان، دل کا چین، سکون اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرا نقصان، دل کی نورانیت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ جب کالا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ ان فی الجسد مضغہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان فی الجسد مضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں خون گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پھر آپ نے فرمایا الا سنو، صحابہ کو کہا، اللہ کا جو لفظ ہے نا عربی میں ایک دم آدمی کو ایک دم الرٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ، میرے محبوب نے فرمایا سنو میرے صحابہ، وہی القلب، سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی۔ کس پر محنت کی؟ ہاں، صحابہ کو، حالانکہ آپ نے جب اسلام اور ایمان پہنچایا، اسلام کی تبلیغ اور دعوت آپ نے پہنچائی، اس وقت کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے، پتھر، کتنے؟ ایک بھی صحابی کو یوں نہیں کہا اس کو توڑو، اس کو توڑو، اس کو پھینکو، اس کو گراؤ، نہیں، ایسی محنت، ایسی محنت۔ پھر اندر کا دل جب بنا تو صحابہ کے دل کے بننے کی وجہ سے خود صحابہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ دل دنیا میں ہے نا، دنیا میں آج جتنا بھی ڈپلیکیٹ کام ہوتا ہے نا، ڈپلیکیٹ، پہلا اس کا مرکز دل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آدمی کے دل میں بات آتی ہے، کیسے اس کو کیسے چھیترنا، ہاں، اس کو کیسے جھانسے میں کیسے لانا، جال میں اس کو کیسے پھنسا، دل میں بات آتی ہے۔ جب دل میں آتی ہے، دماغ سوچنے لگتا ہے، پلاننگ تیار کرتا ہے، پھر ہاتھ کام کرتے ہیں، پیر کام کرتے ہیں، پھر آنکھیں ادھر سے ادھر دیکھتی ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے ملوں، لیکن سب سے پہلا مرکز دل ہے، دل۔ اس لیے اللہ والے ہیں نا، اللہ کے اولیاء، وہ دلوں پر محنت کرواتے تھے۔ کس پر بھائی؟ دلوں پر، کہ دل اس کا صاف ستھرا ہو گیا، دل اس کا نورانی ہو گیا، روحانی بن گیا، منور بن گیا، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر یہ پاور ہاؤس ہے۔ دل کیا ہے بھائی؟ پاور ہاؤس۔ ہم کو اور آپ کو قرآن کی تلاوت کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ پہلے دل میں بات، دل میں آتا ہے قرآن پڑھوں، دل میں آتا ہے میں نماز پڑھوں، دل میں آتا ہے میں یہ خیر کا کام کروں، پھر دماغ سوچتا ہے اور آگے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ مختصر عرض کروں،
حضرت مولانا محمد حجازی مکی دامت برکاتہم العالیہ جو مکہ کے اندر بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہ ہندوستان آئے تھے ایک مرتبہ بھاؤ نگر اکواڑا مدرسے میں، سالوں سال پہلے کی بات ہے، جو مکے میں درس دیتے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں، ہم ان کے بیان میں پہنچے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ دل ہے نا، دل یہ آئینہ ہے، کیا ہے؟ آئینہ ہے، ہاں یہ آئینہ ہے، ہمارا دل صاف ہوگا تو سامنے والا آدمی ہم کو صاف نظر آئے گا، ہمارا دل اگر گندا ہے نا تو سامنے والا کا دل گندا، سامنے والے کی لائف زندگی مجھے گندی نظر آئے گی۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک جوگی تھا، سادھو، اور وہ تپسیا بہت کرتے ہیں، بہت تپسیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو مجھ کو اور آپ کو ایسا آسان دین دیا ہے، کوئی لمبی تپسیا کی ضرورت نہیں، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو ہمارا سارا کام بن گیا۔ وہ اتنی لمبی لمبی تپسیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو تصور اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک پیر پر کئی کئی دن کھڑے رہتے ہیں اور بہت سارے سر کے بل الٹے کھڑے رہتے ہیں، کئی گھنٹے کئی دن کتنا گزر جاتا ہے۔ اور بات تپسیا کرنے والے تو کئی دن تک کھانا اور پانی ان شن سب بند کر کے پڑے رہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ملنگ پنا نہیں ہے، اسلام میں تو بیوی بچے معاشرہ سماج سوسائٹی دوست احباب سب کے ساتھ رہ کر پھر اللہ کو پانا ہے، پھر جنت میں پہنچنا ہے، سب کے ساتھ رہ کر اور سب کو لے کر جنت میں انشاءاللہ جانا ہے، کہو انشاءاللہ، یہ اسلام میں۔ اور ان کے یہاں تو اللہ اکبر کبیر۔ تو فرمایا ایک جوگی تھا، حق کی تلاش میں تھا، کس کی تلاش میں؟ حق، اور حق اسلام کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ ہاں حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ حق لے کر آئے، حق کی دعوت لے کر آئے، حق کا پیغام لے کر آئے، تو تلاش میں تھا، جہاں سنتا کہ وہاں حق والا ہے تو اس کے پاس لے جاتے، وہاں جاتا، پھر پتا چلتا ان کے یہاں بیٹھتا، کئی دن گزارتا، پھر جہاں جاتا تھا اللہ نے اس کی تپسیا، اس کی قربانی پر اللہ نے اس کو ایک چیز دے رکھی تھی کہ انسانوں کے دل کا حال دیکھ لیتا تھا کہ اس کا دل صاف نورانی ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں کرتا، یا کافر مشرک کی محنت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے، فرق یہ ہے کہ ان کی محنت کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، ایمان والے کی محنت کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ دے گا۔ تو یہ اتنی تپسیا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو یہ چیز عطا کر دی تھی کہ دل کو دیکھ لیتا تھا کتنا نورانی ہے۔ گھومتے پھرتے ایک اللہ والے کے پاس آیا کہ حضرت آپ کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو حق والی طاقت دی ہے، حق والا راستہ دیا ہے، میں آپ کے یہاں آپ کی خانقاہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھہر جاؤ، رہا 3 دن گزارنے کے بعد وہ آیا، اس اللہ والے سے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ میں جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس مجھے حق ملا، حق کی تلاش تھی، وہ حق یا نہیں ہے؟ تو کیسے پتا چلا؟ تو کہ 3 دن میں آ رہا، سب کچھ میں نے آپ کا دیکھا، رات دن جلوت خلوت، کھانا پینا سونا اٹھنا جگنا سب دیکھا میں نے۔ 3 دن کے بعد میں نے مراقبہ کیا، دھیان کیندرت کیا میں نے تمہارے دل پر، تمہارے دل میں بھی ایک کالا سیاہ نقطہ لگا ہے، دھبا لگا ہے۔ میں نورانی دل والے کی تلاش میں ہوں، جس کا دل نورانی ہے وہ حق والا ہے، ابھی تمہارا دل نورانی بنا نہیں۔ اس اللہ والے نے کہا ایک بات کہوں؟ تو کہ ہاں ایسا کر، پہلے یہ پوچھا کہ تجھے یہ ملا کیسے، یہ طاقت تجھے ملی کیسے؟ تو کہا کہ یہ طاقت ملی ہے میرے نفس کے خلاف کام کرنے میں۔ میرا جی چاہتا ہے پانی پیوں تو میں پانی پینا چھوڑ دیتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے سو جاؤں تو میں جاگتا ہوں۔ اس پر مجھے میرے مالک نے، ایشور نے یہ چیز مجھے دے دی ہے۔ پھر اس اللہ والے نے کہا دیکھ سن، جو تیرا دل چاہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، اللہ نے ایشور مالک نے تجھے یہ چیز دی ہے، تو اب میں تجھے ایک ڈیمانڈ اور پیشکش کرتا ہوں، ایک تیرے سامنے بات رکھتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا میرا دل تو مانتا نہیں کہ میں کلمہ پڑھوں۔ اس نے کہا دیکھ اب اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا، جو تیرا دل نہیں مانتا اس کو تو کرتا ہے تو یہ چیز باقی ہے، اگر تیرا دل
انکار کرتا ہے کلمہ پڑھنے سے اور تو نے نہیں پڑھا تو یہ چیز تیری ختم ہو جائے گی. اس نے کہا یار یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا, میرا دل نہیں, جو نہیں مانتا وہ میں کرتا ہوں, اب میرا دل نہیں مانتا کلمہ پڑھنے کو, تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا, نہیں پڑھے گا تو یہ چیز چلی جائے گی. اس نے کہا یار بات تو صحیح ہے. اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. پھر اس اللہ والے نے کہا اب میری خانقاہ میں 3 دن اور گزار دے. 3 دن اور رہا, پھر کہا کہ اب میرے دل کو تو دیکھ. اس نے دھیان کیندرت کیا, مراقبہ کیا, اس اللہ والے کا دل نورانی نظر آیا, وہ دبا ختم ہو گیا. پھر اللہ کے ولی نے یوں کہا, سن ارے جوگی, یہ کالا نقطہ جو تجھے نظر آتا تھا نا, کالا نقطہ, وہ میرے دل کا نہیں تھا, تیرے دل کا تھا. تیرا پورا دل صاف تھا, لیکن کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ایک کالا نقطہ ابھی تیرے دل میں باقی تھا. اس کا پرچھایا, اس کا عکس میرے دل پر پڑتا تھا تیرے دل میں, نظر آتا تھا میرے دل میں. اب تیرا دل بھی ایمان کی وجہ سے منور ہو گیا, میرا دل بھی منور تھا, اب تجھے دونوں دل صاف, نورانی اور چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں. میں نے عرض اس پر کیا میرے بزرگوں, ہمارا دل گندا ہو چکا ہے حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, کسی کا اچھا حال نہ دیکھنے کی وجہ سے, پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ ہمارے دل کے اندر ہیں, جس کی وجہ سے سجدوں میں مزہ نہیں, نمازوں میں مزہ نہیں, ذکر میں مزہ نہیں, تلاوت میں مزہ نہیں, کسی کا اچھا حال دیکھنے میں مجھ کو اور آپ کو مزہ نہیں آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے, گناہوں سے بچنے کی توفیق, طاقت, استطاعت, ہمت اللہ مجھ کو اور آپ کو نصیب فرما دے. 3 بڑے نقصان میں نے گنوائے گناہ کے. ایک تو اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دل کا چین سکون اٹھا لیتا ہے. تیسرا دل کی نورانیت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے, دل سیاہ اور کالا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو, پوری امت کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے بعد آخری بات آپ سے عرض کروں گا, گناہ کی 3 سزا کیا ہے, گناہ کی 3 سزائیں کیا ہے, کل کے بعد کی مجلس میں عرض کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, و سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم.